نور سحر، نور اٹھ جاؤ یار، اور کتنا سن ہے؟ مشال نے اسے آنکھیں اٹھایا تو وہ لمبی سی انگڑائی لیتے اٹھی۔ کیا ہے؟ کیوں صبح صبح گلا پھاڑ رہی ہو؟ وہ اپنی نازک سی کمر کو سٹائل مار کے دیکھتی وہ مشکل اپنی آنکھیں کھولتی ہوئی بولی، تمہارے سسرال والے آ رہے ہیں تمہارے نکاح کے لیے۔ اچانک سے مشال نے اس کے کانوں میں بم پھوڑا۔ واٹ؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ ابھی کل ہی تو پیپر سے فارغ ہوئی، ابھی تو آزادی کا جشن بھی منانا ہے، کھل کے سانس لینا ہے، یہ مجھ پہ نکاح کا پہاڑ کیوں توڑنے لگے ہیں؟ وہ ڈرامیٹک انداز میں دہائیاں دینے لگی۔ مشال نے منہ بناتے بستر اٹھاتے اس کا انداز دیکھتے سر جھٹکا، جبکہ اب وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے چہرے کو دیکھ رہی تھی، پھر نیلز کو دیکھنے لگی۔ یار ابھی تو مجھے بہت کچھ کروانا ہے، فیشل کروانا ہے، مینی کیور پیڈی کیور سب کروانا ہے، نکاح کل تک پوسٹ پون کر دیں، اتنی بھی کیا جلدی ہے یار؟ وہ منہ بناتے اپنے بازو دیکھ رہی تھی۔ انہیں بھی ویکس کی ضرورت ہے، تمہارا صرف نکاح ہے، رخصتی نہیں، اتنی کیوں تاولی ہو رہی ہو؟ صبر نہیں تم میں؟ نہیں نا، بتاؤ نا، پھپھو سے کہو کہ ایک دن رک جائیں۔ نور سحر نے مشال سے کہا تو وہ ٹھنڈی آ بھر کے رہ گئی۔ مما بالکل نہیں مانیں گی کیونکہ لڑکے والوں کو جلدی ہے، سنا ہے زوار بھائی کی بہن کو واپس کینیڈا جانا ہے تو اس لیے وہ نکاح کروا کے جانا چاہتی ہیں، تو یہ تو کسی صورت نہیں ٹلنے والا نکاح۔ مشال نے اسے صاف ہری جھنڈی دکھائی۔ باہر اس کی پھپھو کی آوازیں آنا شروع ہو چکی تھیں، اب اسے فریش ہو کے باہر ہی جانا تھا۔ نور سحر کے بچپن میں ہی اس کے والدین کا ایک کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا اور تب سے وہ اپنی پھپھو کے گھر رہتی تھی۔ انہوں نے ہمیشہ اس سے محبت جتائی لیکن طبیعت میں سخت پن بھی موجود تھا، ان سے بات کرتے بھی ڈر لگتا تھا۔ اب بھی وہی حال تھا، ملازمہ کے ساتھ مل کے پورے گھر کی صفائی کروانی تھی اور ساتھ اسے نکاح کا سوٹ اور دیگر اشیاء بھی مل گئی تھی۔ رات کو نکاح تھا، بس چند مہمانوں کو انوائٹ کیا گیا تھا۔ وہ منہ بناتی شام کو تیار ہونے لگی تو مشال نے اس کے تیار ہونے میں ہیلپ کی۔ کچھ ہی دیر میں لڑکے والے آ گئے۔ نور سحر پہ مشال نے گھونگھٹ اڑھایا تو کچھ ہی دیر میں نکاح کی سنت ادا کی جانے لگی۔ نور سحر بنت احمد علی، آپ کا نکاح زوار خان ولد کبیر خان کے ساتھ 10 لاکھ سکہ رائج الوقت طے پایا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے، دھڑکتے دل سے قبول ہے کہا۔ مولوی صاحب کے باہر جانے پہ پھپھو نے نور سحر کو گلے سے لگایا، مشال نے بھی اسے گلے سے لگایا اور اسے مبارکباد دی۔ دونوں ہی رو دی تھیں۔ کچھ دیر بعد باہر مبارکباد کا شور اٹھا تو نور سحر کو بھی باہر لایا گیا اور زوار کے ساتھ بٹھاتے ان دونوں کی کچھ پکچرز لینے لگے۔ نند نے اس کو ڈائمنڈ رنگ پہنائی اور گولڈ سیٹ تحفے میں دیا، ساس نے سونے کے کنگن دیے۔ ہم تو کہتے ہیں ہمیں آج ہی رخصتی دے دو نگہت، زرگل خانم نے اچانک سے کہا تو وہاں ایک پل کو خاموشی چھا گئی۔ نور کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرے تو ابھی اتنے ارمان ہیں، مہندی ہو، اپٹن ہو، بارات آئے دھوم دھام سے، اس طرح سادگی سے کون لے کے جاتا ہے؟ وہ دل ہی دل میں بولی جا رہی تھی۔ اس بات سے انجان کے ساتھ بیٹھے زوار خان کو اس کے کمسن وجود سے کتنی اکتاہٹ ہو رہی تھی، اس کے ساتھ کتنی زور زبردستی کی گئی، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ وہ ابھی شادی کے لیے رضامند نہیں تھا، صرف بہن کی خاطر وہ بلیک میل ہوا اور چپ چاپ نکاح کر لیا اور اب رخصتی کی بات ہو رہی تھی۔ اتنی دیر میں وہ بڑے مل کے اس بارے میں ڈسکشن کرنے لگے اور پھر سد شکر کہ رخصتی کچھ وقت کے لیے ٹل ہی گئی تھی۔ نور سحر کو واپس روم میں لے گئے تھے۔ مشال اس کے ساتھ گپوں میں مصروف تھی کہ اس کی نند اس سے ملنے آ گئی۔ مشال انہیں کچھ دیر اکیلا چھوڑتی باہر نکل گئی۔ کل ہم واپس جا رہے ہیں، ہما نے پیار سے نور کو دیکھتے بات کا آغاز کیا۔ نور بس مسکرا ہی سہی، اصل میں کچھ بات کرنا چاہ رہی تھی۔ میرے لالا تھوڑے روڈ ہیروز کی طرح ہیں، یو نو، اینگری پولیس والا۔ ہما کی بات پہ نور اسے دیکھے گئی۔ ہم سب چاہتے ہیں وہ اپنا کھڑوس پن تھوڑا چھوڑ دیں، ہنسنا مسکرانا سیکھ جائیں، سب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں، ہر وقت ناک پہ جو غصہ ٹھہرا رہتا ہے وہ ختم کر دیں۔ اس لیے ہم نے آپ کو چنا، ہنس مکھ اور شرارتی سی بھابھی جو ہمارے لالا کو بھی اپنے رنگ میں رنگ لے گی۔ نور کو سمجھنا ہے کہ اس کی باتوں کے جواب میں کیا کہیں۔ ہمارا ارادہ تو تھا کہ رخصتی بھی ہو جائے، لیکن خیر کوئی بات نہیں، یہ آپ رکھ لیں، لالا کا کارڈ ہے، کبھی ضرورت بھی پڑ سکتا ہے، ایس پی صاحب کا نمبر، اور اگر ہو سکے تو آپ فون پہ رابطہ رکھ لینا۔ کہتے ہیں نا، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، تو بس آپ نے اپنے وجود سے ہمارے لالا کی زندگی میں ڈھیر سارے رنگ بھر دینے ہیں، آپ بھریں گی نا؟ کہتے ساتھ اب کی بار پوچھا۔ نور سحر الجھ سی گئی، کیا وہ اس قدر پھیکا بندہ تھا کہ اسے نور سحر کا رنگ چاہیے تھا؟ نور نے نہ سمجھی سے سرس بات میں ہلا دیا۔ تھینک یو سو مچ ڈیئر بھابھی، مما بابا از کالنگ یو۔ 5 سال کا شہباز ہما کو آگے چونکا گیا۔
यस कमिंग। वो बेटे को देख के दिल से मुस्कुराई और नूरे सहर उस कमसिन लड़की को देख के फिर उस बच्चे को देखने लगी। आया वो उसी का बच्चा था, पर इतनी कम एज में 5 साल का बच्चा। नूर को कुछ अजीब लगा। आपकी शादी को कितना अरसा हुआ है? 1 साल। वो फौरन जवाब देने लगी। फिर ये बच्चा? नूर का तो हैरत से मुंह खुला रह गया। मेरे हस्बैंड की फर्स्ट वाइफ का है, उनकी डेथ हो गई है, लेकिन शहबाज के लिए मम्मा मैं ही हूँ। 1 साल से। हुमा के लहजे में मोहब्बत ही मोहब्बत छलक रही थी। 1 साल? समझ नहीं आ रही बात। नूर की उलझन पे हुमा धीमा सा हंसी। नेक्स्ट टाइम आऊंगी फिर समझाऊंगी। आज रात फ्लाइट है तो देर हो जाएगी। बाय द वे, नाइस टू मीट यू। लाला से राब्ता कर लेना। बाय। वो उसके गाल पे प्यार करती बाहर निकल गई। टोटली अजीब। वो कार्ड हाथ में थामे गहरा सांस भर गई। यार जा रही हो तो दिल मजीद उदास हो रहा है, कुछ दिन और रुक जाती। जवार हुमा और सुफियान के एयरपोर्ट पे छोड़ने आया था, उदास होने लगा। एसपी साहब, अब उदास होने का वक्त नहीं। एक बहुत प्यारी लड़की आ चुकी है आपकी जिंदगी में, उसके साथ अपनी हर बात शेयर किया करें। वो प्यार से अपने से 6 साल बड़े भाई को बोल रही थी। उसके जिक्र पे जवार ने सर झटका। वैसे हद ही कर दी, निकाह करके। खुद तो निकल रही हैं, मुझे फंसा दिया। हुमा ने 6 साल छोटे होने के बावजूद हमेशा अपने भाई से इज्जत दिवाई थी। वो हमेशा उसे आप कह के मुखातिब करता था। लाला, वो बहुत अच्छी लड़की है और बहुत प्यार, हंसमुख, हम सबको बहुत अच्छी लगी है। आपने अब तक उससे बात नहीं न की, इसलिए आपको अंदाज़ा नहीं। आप बस उस बेवफा की याद से निकल आए तो आपको सब कुछ साफ शफाफ दिखाई देगा। आखिरी अल्फाज उसने सरगोशी में कहे ताकि आप पास आते सुफियान सुन न ले। फिक्र नहीं करें, अपना बहुत ख्याल रखना। वो एक बार फिर बहन को गले से लगाता सुफियान और लिटिल चैम्प शहबाज से मिलता उन्हें अलविदा कर रहा था। उनके जाते ही वो वापसी के लिए मुड़ गया। वो भी क्या जवाब देता बहन को जब दिल ही मुर्दा हो चुका हो। गाड़ी स्टार्ट करते रोड पे चिका था। जबार प्लीज छोड़ दो ना ये जॉब, जिसमें बस हर वक्त जान का खतरा लाक रहता है। हर वक्त बस ऐसे लगता है कि कोई आ जाएगा और कत्ल करके चल जाएगा। सिमा, बस क्यों सोचती हो? और मौत का तो एक वक्त मुकर्रर है ना, फिर क्यों ऐसी बातें सोच के अपना और मेरा दिल दुखा रही हो? तो क्या करूं? जवार, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता कि हर वक्त डर डर के ये जिंदगी जीऊं। मुझे खुल के आज़ादी की जिंदगी जीनी है। प्लीज तुम ये जॉब छोड़ दो। पागल हो गई हो? पुलिस की वर्दी मेरे लिए जॉब नहीं, मेरा पैशन है। एक ऐसा जज्बा जो कभी मेरे दिल से ख़त्म नहीं हो सकता। मर तो सकता हूँ लेकिन ये वर्दी अपने जिस्म से अलग नहीं कर सकता। तो ठीक है, अभी इसी वक्त फैसला कर लो, तुम्हें मैं चाहिए या ये सो कॉल्ड वर्दी? अचानक ही जवार ने गाड़ी को ब्रेक लगाया। वो माजी की यादों से निकल आया था। वो जा चुकी थी, सिमाप जा चुकी थी, क्योंकि जवार ने अपनी वर्दी को चुना था, अपने फ़र्ज को, अपने मुल्क को। उसने काले आसमान की जानिब निगाह उठाई, जहाँ चांद पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था। इस बात को 1 साल हो गया था। सिमाप अपनी ज़िंदगी में कब की आगे बढ़ चुकी थी। एक कामयाब बिजनेसमैन के साथ शादी करके वो शायद जवार को भूल चुकी थी। शायद नहीं, यकीनन। करने को वो बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन एक तो अपनी बहन को सुफियान के साथ ब्याह चुके थे। कुछ भी करता उसकी बहन की ज़िंदगी इफेक्ट होती। आखिर को सुफियान ने अपनी बहन सिमाप की ही साइड लेनी थी, पर जिस तरह उसने जवार को ठुकराया था, सुफियान भी उसके इस फैसले से खुश नहीं हुआ था। उसने भी सिमाप को समझाना चाहा, लेकिन उसकी ना हाँ में ना बदली, और फिर वो कनाडा वापस लौट गई। सुफियान और हुमा भी उसके साथ वापस लौट गए। 1 साल से ऊपर हो चुका था उसको गए हुए, और जवार ने 6 माह पहले सुना था कि उसकी शादी हो गई है। उस दिन जवार ने अपने अंदर बहुत हल्का फुल्का महसूस किया। भला कोई इस कदर जालिम हो सकता है? घर आ चुका था, वो सब कुछ पीछे छोड़ आया। अब वो किसी नाबहरम के बारे में सोचना भी गुनाह समझता था। हाँ, वो ऐसा ही था, असूल वाला। भले उसे अपनी मनकूहा में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसका चेहरा तक देखना गवारा ना किया, लेकिन अब वो उसके निकाह में थी तो वो कैसे अपने दिल के नेहा कोनों में किसी और को तकता। वुज़ू बनाते वो ईशा की नमाज अदा करने लगा तो अल्लाह ने उसके दिल को नूर से भर दिया। जो लोग सीधी राह चुन लेते हैं, अल्लाह उन्हें फिर उनके दिल में रोशनी की किरणें डाल ही देता है। अंकल प्लीज़ दे देना गाड़ी, पक्का वादा, हम एहतियात से चलाएंगे। आज नूरे शहर की 19वीं सालगिरह थी और उसे मिशाल के साथ लंच करने जाना था, और गाड़ी अपनी चाहिए थी। अब वो ज़हीर साहब से गाड़ी मांग रही थी। उसे गाड़ी तो चलानी आती थी, लेकिन ज़हीर साहब को उन लड़कियों को अकेले भेजने पे मसला हो रहा था। दोनों ही शरारती थी, एक से बढ़ के एक थी। ड्राइवर साथ जाएगा तो ही गाड़ी मिलेगी, साफ लफ्जों में बोल दिया तो नूर अपना समूह लेकर रह गई। मिशाल का मुंह भी उतरा था। फिर नूर की शरारत की रग फड़की। ओके डन, अब प्लीज दे दें गाड़ी की चाबी। नूर इतनी आसानी से मान जाए मुमकिन तो नहीं लग रहा था, पर ज़हीर साहब ने गाड़ी की चाबी थमा ही दी थी।
دونوں بے تحاشا خوش ہوتی ایک بڑے سے ریسٹورینٹ میں پہنچی، جبکہ ڈرائیور بھی ساتھ تھا۔ اب ہوٹل میں بیٹھ کے مزے سے اس ڈرائیور سے جان چھڑانے کی ترکیب سوچ رہی تھی، ساتھ کھانے پینے سے شغل بھی فرما رہی تھی۔ ہائے! اچانک سے شرارتی نور کے دماغ کی بتی چلی اور مشال کو چوٹ لگوا دی، اور ڈرائیور کو بہانے سے پاس میڈیکل شاپ پہ بھیجا کہ وہ فوراً سے کچھ لے کے آئے۔ مشال کو چوٹ لگی ہے، وہ بھاگتا ہوا گیا، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ ان شرارتی لڑکیوں نے اسے الو بنایا ہے۔ اس کے جاتے ہی وہ گاڑی میں بیٹھتی وہاں سے نکل گئی۔ ایک لانگ ڈرائیو کے بعد وہ پرسکون ہوتی اب گھر واپس جانے کو تیار تھی۔ ظہیر صاحب کی 3 سے 4 کالز آ چکی تھیں، لیکن انہوں نے ایک بھی اٹینڈ نہ کی۔ معلوم تھا کہ بے عزتی ہی ہوگی، اور یہ عزت وہ گھر جا کے کروانے والی تھی۔ آئس کریم شاپ پہ گاڑی روکی، وہ آئس کریم لیے واپس گاڑی میں بیٹھی کہ اسی پل گاڑی نے آ کے اس کی گاڑی کو ہٹ کیا۔ وہ دونوں ہی بری طرح بوکھلا گئے۔ یہ کیا تھا؟ اس کی تو… نور کا دماغ 7ویں آسمان پہ پہنچا۔ وہ آئس کریم کھاتے ہی باہر نکلی۔ الو کے پٹھے، میری گاڑی کی ہیڈ لائٹس کو توڑ دیا! وہ چلاتے ہوئے پیچھے آئی۔ باجی، گاڑی کی بیک لائٹس کو ٹیل لائٹس کہتے ہیں، ہیڈ لائٹس نہیں۔ اس شخص نے تصحیح کرنا فرض سمجھا۔ یہ تم نے باجی کسے بولا؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی مجھے باجی بولنے کی؟ مجھ سے 10 سال تو کیا 20 سال بڑے ہوگے موٹے انکل۔ وہ گاڑی کو چھوڑ اسے 2 ہاتھ کرنے لگی۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ اچانک سے بھاری مردانہ آواز سنتے وہ دونوں صرف متوجہ ہوئے۔ نور کی تو ایک سانس اوپر ایک سانس نیچے رہ گئی۔ زوار خان پولیس یونیفارم میں اس کی طرف آ رہا تھا۔ او گاڈ، یہ کہاں سے ٹپک پڑا؟ وہ منہ میں بڑبڑاتی واپس گاڑی میں بیٹھی۔ کیا ہوا؟ ابھی تو اتنا لڑ رہی تھی، اب اچانک بھیگی بلی کیوں بن کے آ گئی؟ مشال نے اس کو مذاقن کہا، جبکہ زوار کی آمد سے وہ بھی لا علم تھی۔ باہر نکلو۔ اچانک سے زوار نے شیشے کی جانب جھکتے اسے باہر نکلنے کو کہا۔ ارے، یہ تو اپنے دلہے راجا ہیں۔ مشال بھی اسے پہچان گئی، اور اس سے پہلے کہ نور اسے باہر نکلنے سے روک پاتی وہ پلک جھپکتے نکلی تھی۔ نور نے اپنا سر اسٹیئرنگ پہ گرایا۔ آج برے پھنسے ہیں۔ کیسے ہیں زوار بھائی؟ مشال نے چہکتے اسے سلام دعا کرنے لگی۔ زوار بھی شاید اسے پہچان گیا تھا، بس اپنی والی کو ہی نہیں پہچان پایا تھا۔ جب ماں نے تصویر دکھانی چاہی تب بھی انکار کر دیا، اور جب نکاح کا وقت آیا تو بھی وہ گھونگھٹ میں ہی رہی۔ نہ خود سامنے آئی، نہ اس نے کوئی ڈیمانڈ کی۔ پر آج یوں سر راہ مل جائے گی یہ اندازہ تو زوار خان کو بھی نہ تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ جانتی ہیں یہ علاقہ محفوظ نہیں۔ زوار کے ماتھے پہ بل ڈالے کہا۔ زوار بھائی، ہم صرف آئس کریم کھانے رکے تھے، بس جا رہے تھے، لیکن یہ اس بندے نے ہماری گاڑی ڈیمیج کر دی۔ گاڑی کون چلا رہا تھا؟ زوار نے الٹا اس سے سوال کیا تو مشال سر کھجاتے اندر بیٹھی نور کو دیکھنے لگی، جس کی ساری غلطی تھی، کیونکہ اس نے گاڑی ایک طرف روکنے کی بجائے بیچ سڑک پہ روکی تھی۔ وہ تو سچ شکر تھا کہ پچھلی گاڑی نے بریکس لگا دیے اور صرف لائٹس ٹوٹی، ورنہ اچھا خاصا ایکسیڈنٹ ہو جانا تھا۔ آپ کی منکوہا، مشال نے مزے سے جواب دیا۔ آپ گاڑی میں جا کے بیٹھے۔ مس، آپ باہر آئے۔ وہ نور کو باہر بلا رہا تھا، اور نور کی سانسیں تھمی۔ مشال تو اسے ایک آنکھ ونک کرتے گاڑی میں جا بیٹھی۔ نور نے گہرا سانس بھرتے گاڑی سے باہر نکلتے اسے دیکھا، جو اپنی پوری وجاہت کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ نور کی ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی، اور اگلے ہی پل وہ نظریں چرا گئی۔ ڈرائیونگ لائسنس؟ وہ بالکل پیشہ ورانہ انداز میں بات کر رہا تھا۔ گھر پہ ہے، منمناتے ہوئے سر جھکائے کہا۔ گاڑی کے کاغذات؟ اگلا سوال آیا۔ وہ بنا پلک جھپکے اپنی منکوہا کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ظہیر انکل کے پاس ہے، گاڑی انہی کی ہے۔ وہ بچوں کی طرح بتاتے ساتھ پریشان بھی ہو رہی تھی۔ یوں بیچ سڑک پہ گاڑی روکنے کا مطلب جانتی ہیں آپ؟ وہ اسے اب کڑے تیور لیے گھور رہا تھا۔ پلیز چھوڑ دینا، آپ تو اپنے پولیس والے ہیں، اتنی سختی نہ برتیں۔ اس کے اچانک کی کہی باتیں سنتے زوار تو حیرت کی مورت بنا کھڑا اسے تکنے لگا۔ آر یو ان یور سینسز؟ میں کیا بات کر رہا ہوں؟ سنائی دے رہا ہے؟ وہ جو آج اسپیشل ناکہ بندی کروائے خطرناک مجرم کی تلاش میں تھا، اس قدر لاپرواہی کرنے پہ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ مقابل کا منہ تھپڑوں سے لال کر دے۔ دیکھیں، ظہیر انکل کا بار بار فون آ رہا ہے، ہمیں جانے دیں، دیر ہو رہی ہے۔ وہ اندر پڑے اپنے موبائل کی طرف اشارہ کرتے بولی۔ زوار نے جھک کے موبائل اٹھاتے کال یس کی تو نور نے ایک دم ہڑبڑا کے اس ہاتھ سے موبائل جھپٹا۔ زوار کو امید نہیں تھی کہ وہ اس قدر پھرتی سے اس سے موبائل چھینے گی۔ انکل سے بات نہیں کرنی، وہ بہت ڈانٹیں گے، پلیز آپ ہمیں جانے دیں۔ وہ کال کاٹتی منمناتے تیزی سے بولی۔ کال ایک بار پھر آنے لگی تو زوار نے اس کے ہاتھ سے موبائل فوراً جھپٹا۔ نور بھی پھر سے کھینچتانے میں لگ گئی کہ زوار نے ہاتھ اوپر لے جاتے اچانک سے اس کی کمر پہ ہاتھ ڈالے سے گھورا۔ اس کے سخت ہاتھوں کو کھردار اور جان لیوا لمس اپنی کمر پہ محسوس کرتی وہ اپنی جگہ سٹک ہوئی تھی، جبکہ پولیس اہلکار منہ کھولے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔
اور اندر بیٹھی مشال اپنے موبائل پہ ان کی یہ یادگار پکچر کھینچ رہی تھی جو واقعی یادگار ثابت ہونے والی تھی۔ ہوش میں ہو؟ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ وہ اچانک ہی غصے سے اسے ڈانٹ گیا۔ پلیز انکل کو کچھ مت بتائیے گا ورنہ وہ بہت زیادہ ڈانٹ پڑ جائے گی۔ آپ یہی کچھ مکمکا کر لیں۔ وہ اسے کان میں گھس کے بولتی 14 طبق روشن کر گئی۔ اس کی بیوی اسے رشوت کا جھانسا دے رہی تھی۔ مطلب حد ہی ہو گئی، ایک فرض شناس بندے کو رشوت دینے کا لالچ۔ وہ تو اسے سیدھا جیل میں بند کر دینے کا سوچنے لگا تھا۔ پلیز ہم جائیں اب کی بار، وہ معصوم چہرہ لیے بولی۔ سیدھا جیل میں؟ زوار نے دانت پیستے کہا۔ کیا ہو گیا ایس پی؟ آپ کی بیوی ہوں، کچھ تو رحم کریں، یہیں کچھ لین دین کر لیں۔ ویسے بھی ہر جگہ پولیس والے اپنی جیب ہی گرم کرتے رہتے ہیں، آپ بھی کر لیں اور ہمیں جانے دیں۔ اس کی باتوں پہ زوار خان کا میٹر بری طرح شارٹ ہوا۔ بہت زیادہ سنا ہے لیکن میں پولیس والوں میں سے نہیں ہوں، میں جیب نہیں گرم کرتا، میں بستر گرم کرتا ہوں۔ کرنا ہے تو بولو۔ زوار کی بات پہ تو نور کی بولتی ہی بند ہو گئی۔ دل کی سپیڈ اچانک سست پڑی۔ زوار کا ارادہ تو نہ تھا یہ سب کہنے کا، لیکن سامنے کھڑی پھلجڑی کو سیدھا بھی تو کرنا تھا جو کچھ زیادہ ہی شوخیاں دکھا رہی تھی۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ بری طرح بکھلاتی بولی جبکہ دونوں گال شرم سے لال انار بنے تھے۔ میں تو ایسا ہی پولیس والا ہوں، تھوڑا ہائی ڈیمانڈ ہے۔ اب کی بار زوار نے اسے گہری نگاہوں سے سر سے پیر تک دیکھا۔ نور نے گھوری سے اسے نوازتے موبائل اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ آپ ایسے ایس پی ہوں گے لیکن میں ایسی نہیں، میں شرم و حیا والی مشرقی لڑکی ہوں، میرا سب کچھ میرے شوہر کا ہے، اسی کے لیے سنبھال کے رکھا ہے۔ خبردار جو مجھے ان کنچی آنکھوں سے دیدے پھاڑ کے دیکھا تو۔ نور بنا لحاظ کے اسے سنا گئے، یہ جانتے ہوئے کہ سامنے کھڑا شخص اس کا منکو ہے، پھر بھی یہ سب بول گئے۔ زبان کینچی کی طرح چل رہی ہے، لگتا ہے کاٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس کے الفاظ پہ جہاں زوار کے دل میں گدگدی ہوئی تھی وہیں اس کے انداز پہ تھوڑا غصہ بھی آیا تھا۔ سر، ایک لوکیشن ٹریس ہوئی ہے، شک ہے کہ مجرم اسی گاڑی میں ہوگا۔ اچانک سے انسٹرکٹر علی نے آتے زوار کو اطلاع دی۔ ٹھیک ہے، اس لوکیشن کو چیک کرو اور مجھے انفارم کرو۔ وہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھا کے اگلے پل رک گیا۔ تم فوراً سے پہلے اپنے گھر پہنچو، باقی تم سے بستر کیسے گرم کروانا ہے یہ تمہیں میں 2 دن تک بتاؤں گا جب تم میری دسترس میں ہوگی۔ اس کے کان کے پاس سرگوشی کرتا وہ اس کے رونگٹے کھڑے کر گیا، پر ابھی جان بخشی ہو گئی تھی۔ وہ اس پہ ہی شکر ادا کرتی فوراً گاڑی میں بیٹھی اور گاڑی کو سٹارٹ کرتے بھاگا کے لے گئی۔ اس کی پھرتیاں دیکھتے زوار سر نفی میں ہلاتا اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ اسے اپنے لیے ایک میچر اور سمجھدار سلجھی ہوئی لڑکی چاہیے تھی جو اس کو سمجھے اور اس کی زندگی کو پرسکون کر سکے، لیکن اس لڑکی کو دیکھ کے زوار خان ایک بات تو سمجھ گیا تھا کہ یہ لڑکی اس کی زندگی میں بھونچال لائے گی، سکون نہیں۔ شہباز بیٹا، یہ ڈریس پہن لو، آپ پہ سوٹ کرے گا۔ ہما نے اسے پیار سے کہا۔ نہیں، میں یہی پہنوں گا جو پھپھو نے سلیکٹ کیا۔ سیماب کے وہاں پہ جانے سے ہما کی مسکان تھمی تھی، وہ ہمیشہ ہی ایسے کرتی تھی۔ شہباز کو ہما کی ہر بات کے اگینسٹ کر کے پھر اپنے ہونے کا فخر کرتی تھی۔ ابھی وہ اس کے خلاف جا کے شہباز کو دوسرا ڈریس پہنوا چکی تھی۔ یہ بھی اچھا لگ رہا ہے۔ وہ سب مل کے گھومنے جا رہے تھے، سیماب اور اس کا ہسبینڈ، ادھر سے شہباز اور ہما۔ جبکہ سفیان کو آفس میں کچھ کام تھا تو وہ نہ آ سکا۔ یس مائی چیمپئن، جو پھپھو کہتی ہے وہی کرتا ہے میری جان۔ سیماب نے اسے پیار سے گال پہ پیار کرتے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ چلیں؟ سیماب کے شوہر افیان نے آتے پوچھا، جبکہ ایک گہری نگاہ ہما پہ ڈالنا نہ بھولا۔ ہما کا بالکل دل نہیں تھا ان کے ساتھ جانے کا، لیکن شہباز کی ضد کے ان کے ساتھ پارک جانا ہے، اسے بھی مجبوراً جانا پڑ رہا تھا۔ جبکہ افیان کے دیکھنے کے انداز سے وہ اکثر پزل ہو جایا کرتی تھی، اس کی آنکھوں میں عجیب سی ہوس محسوس ہوتی تھی۔ سیماب بہت پیاری تھی اور اکثر ہما سوچتی تھی اتنی پیاری بیوی رکھ کے بھی اس کی نظر کتنی گندی ہے، لیکن وہ یہ سب صرف خود سوچ کے رہ جاتی، کسی سے کچھ کہہ نہ پاتی، یہاں تک کہ شوہر سے تو بالکل بھی شیئر نہیں کر پاتی تھی۔ پارک میں اچھے خاصے جھولے لے کے وہ اب ایک ریسٹورنٹ میں آئے تھے جہاں سفیان نے ان کے لیے ایک ٹیبل بک کروائی ہوئی تھی۔ وہ بھی کچھ دیر تک انہیں جوائن کرنے والا تھا۔ یہاں کے ہما کا انداز بھی بدلا تھا، اچھا خاصا کانفیڈنس آ گیا تھا۔ شہباز بھی ہما کے پاس سے اس کے ساتھ جڑ کے بیٹھا تھا۔ ہما اس کی ہر چھوٹی سی چھوٹی بات کا مسکرا کے جواب دیتی تھی، جبکہ سیماب اب اس سے تھوڑا اکتا گئی تھی اور اب چاہتی تھی کہ اس کا شوہر اسی پہ اپنی کرم نوازیاں کرے اور وہ رفتگیاں دکھائے، جبکہ اس کی نگاہوں کا مرکز سامنے بیٹھی کمسن دوشیزہ تھی جو تقریباً سیماب کی ہی عمر تھی، لیکن سیماب سے کافی چھوٹی لگتی تھی۔ اس کا نازک پن ہی افیان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا تھا۔ ابھی بھی وہ مشکل سیماب کی طرف متوجہ ہوا۔ ہما نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ ابھی ان کا کھانا سرو ہی ہوا تھا کہ سفیان نے انہیں جوائن کر لیا۔ سب سے زیادہ شہباز نے خوشی کا اظہار کیا، جو کہ ہما کے اندر سے دیکھ کے جو سکون اترا اس کو وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی تھی، لیکن اس کی آنکھیں سب کہہ دیتی تھیں۔
اس کا شرم و حیا کا پیکر وجود سفیان کے دل میں دن بدن گھر کرتا جا رہا تھا۔ ان کی شادی کو 1 سال سے اوپر ہونے کو تھا، لیکن اب تک اس نے ہما کا حق ادا نہیں کیا تھا۔ یوں تو پہلے دن سے ہی دونوں کے بیچ ایک دوستی کا رشتہ قائم ہو گیا تھا، اور ہما نے بھی دل و جان سے اس رشتے کو تسلیم کیا تھا، کیونکہ اسے شہباز پسند تھا۔ اسی کے آفس میں وہ انٹرنی تھی۔ سفیان اور ہما کے والد آپس میں بہت اچھے دوست تھے، اور اسی لیے ہما کو سفیان کے آفس میں بھیج دیا کیونکہ وہ قابل اعتبار تھا۔ اسی دوران شہباز کافی دفعہ آفس آتا رہا۔ دونوں کے بیچ دوستی ہو گئی۔ شہباز نے اسے اپنی مما بننے کی آفر کی، جبکہ ہما کو بھی اس سے ایک دلی انسیت ہو گئی، اور شہباز کی خواہش پہ ان دونوں کا رشتہ ہوا اور بعد میں شادی تک پہنچ گیا۔ زرگل خانم نے ہما کو صاف بتا دیا تھا کہ جس شخص کی زندگی میں ایک عورت گزر چکی ہو، اس کے ساتھ نباہ کرنا بہت مشکل ہے۔ ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں وہ اپنے اس فیصلے کو اپنی غلطی سمجھے، تو ایسا بھول کے بھی نہ سوچے۔ اگر آخری سانس تک یہ رشتہ بنا کسی غرض کے نبھا سکتی ہو تو ہی ہاں کرو۔ اور اس پل ہما کو یہ سب سوچتے ایک ہی بات ذہن میں آئی، اسے شہباز کو ماں کا پیار دینا تھا۔ اس وقت شہباز 3.5 سال کا تھا، اور جب ہما کی شادی ہوئی تب وہ 4 سال کا ہو گیا تھا، اور سب سے زیادہ خوش بھی وہی تھا۔ وہیں سمام اور زوار نے بھی ایک دوسرے کو پسند کر لیا، تو باہمی رضامندی سے ان کا رشتہ بھی ہو گیا، لیکن جو 1 سال بعد ٹوٹ گیا تھا، کیونکہ اسے زوار کے پولیس آفیسر ہونے پہ اعتراض تھا، اور زوار مر تو سکتا تھا لیکن پولیس کی وردی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اور پھر یوں 1 سال پہلے ان کا رشتہ ٹوٹا۔ سیما کینیڈا آئی، ایک بزنس پارٹی میں وہ فیان سے ملی، اور دونوں میں محبت ہو گئی، اور پھر 6 ماہ کے اندر شادی بھی ہو گئی۔ اکثر ہما سوچتی کہ یہ کسی محبت تھی جو زوار خان سے بھی ہوئی اور پھر افیان سے بھی، جبکہ محبت تو بس ایک بار ہوتی ہے، اور زندہ مثال اس کے سامنے سفیان تھا، جس نے بیوی کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اسی سے محبت کی تھی، اور یہاں تک کہ اپنی محرم ہما کو بھی اس نے اس محبت میں ذرا سا بھی حصے دار نہیں بنایا تھا، اور اس بات کا ہما کو کوئی دکھ بھی نہ تھا، کیونکہ وہ پہلے سے جانتی تھی کہ سفیان اپنے حصے کی محبت کر چکا، جبکہ یہ بات بھی اسی قدر سچ تھی کہ وہ اس کی دیوانی بن چکی تھی۔ ریسٹورنٹ سے نکلتے دونوں فیملیز اپنی اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گئے، جبکہ افیان کی نظروں نے دور تک ہما کا تعاقب کیا، جو سفیان کی نظروں سے چھپ نہ سکا۔ پلیز انکل معاف کر دیں، آئندہ ایسی غلطی بھول کے بھی نہیں کریں گے۔ وہ دونوں مسلسل ڈانٹ کھا رہی تھی۔ بالآخر نور نے ہمت کرتے معافی مانگی، جبکہ پھپھو کا تو بس نہیں چل رہا تھا، دونوں کو اسٹور روم میں بند کر دی تھی۔ اگر کوئی بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو وہ تو اچھا ہوا زوار خان وہاں موجود تھا، ورنہ نہ جانے اس وقت تھانے کی چکر لگا رہا ہوتا۔ ظہیر صاحب افسوس سے بولے، یہ بھی تو پلس پوائنٹ ہے نا، میرے سے نکاح کی برکت سے ہم بچ گئے۔ نور کو ہر بات میں اپنا پوائنٹ آف ویو لازمی دینا تھا۔ 2 منٹ سے پہلے دونوں نکلو یہاں سے، اور آئندہ مجھے گاڑی کے آس پاس دکھائی دی تو ٹانگیں توڑ دوں گی تم دونوں کی۔ توبہ ہے لڑکیوں سے جو ذرا بھی لڑکیوں کی طرح بیہیو کر لیں، بس لڑکوں والے سارے کام کروا لو ان سے۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں، کسی دن آپ کی گاڑی لے کے یہ چاند پہ پہنچ جائیں گی۔ نگہت بیگم غصہ ضبط کرتے بولی، پھپھو یہ گاڑی ہے، کوئی خلائی جہاز نہیں۔ نور نے جاتے جاتے پھر سے لقمہ دینا ضروری سمجھا، اور نگہت بیگم کی گھوری کو دیکھتے پلکیں جھپکتے وہاں سے غائب ہوئی۔ وہ شہباز کو سلا کے ابھی فری ہوئی تھی کہ سفیان روم میں داخل ہوا۔ آج وہ تھوڑا اپسٹ لگ رہا تھا۔ شہباز سو گیا؟ بیٹی کے پاس بستر پہ بیٹھتا اس کے ننھے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے پوچھنے لگا۔ جی ابھی سویا ہے، ہما نے دھیرے سے کہتے اپنا دوپٹہ جو وہ تکیے کے پاس رکھے سونے لگی تھی واپس اپنے اوپر لے لیا۔ جب سے وہ اس کی زندگی میں آئی تھی ایک دن بھی سفیان کے روم میں نہیں گئی تھی سونے کے لیے۔ وہ ہمیشہ شہباز کے پاس ہی سوتی تھی جو اس کے کمرے کے ساتھ منسلک تھا۔ یہ سبھی سفیان نے اسے پہلے دن سے ہی باور کروا دیا تھا کہ وہ اسے ایک بیوی کی حیثیت سے شاید تسلیم نہ کر پائے، اور وہ معصوم میں ایک بھی گلہ کیے بنا ہر شرط مان گئی۔ پر آج وہ انسیکیور ہو رہا تھا، اسے ایک ڈر سا لاحق ہو گیا تھا کہ اگر زندگی کے کسی موڑ پہ ہما تھک کے اسے اور اس کے بچے کو چھوڑ کے چلی گئی تو اس سوچ پہ سفیان کی روح نکلنے والی ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اتنی رات گئے وہ ان کے روم تک آ گیا تھا۔ وہ مسلسل شہباز کے چہرے کو اس کے ہاتھوں کو چومے جا رہا تھا، اور ہما اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ کوئی باپ اپنے بچے سے اس قدر پیار بھی کر سکتا ہے؟ ہما کو اکثر یقین نہ آتا۔ نیند تو نہیں آ رہی؟ وہ بنا اس کی طرف دیکھے پوچھ رہا تھا۔ نہیں تو، وہ دھیما سا مسکرا دی۔ سفیان نے ایک نظر اسے دیکھا جو پینک سی لوز شرٹ اور ٹراؤزر میں بالکل باربی ڈول سی لگ رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ جب تمہارے اپنے بچے آ جائیں گے تو کیا تب بھی تم شہباز سے اس قدر پیار کرو گی؟ نہ جانے وہ کیوں یہ سب پوچھ رہا تھا۔ ہما کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ آپ ایسی باتیں کیوں سوچ رہے ہیں؟ آپ نہیں جانتے کیا شہباز میرے لیے کیا ہے؟ میں تو اس قدر اس کی دیوانی ہوں
کہ اگر اسے ایک ڈر میں آپ کا دل لرزا ہے تو کبھی اپنے بچوں کو چاہے نہ ہوں گی۔ میں اپنی ساری ممتا اپنے شہباز پہ لٹا دوں گی۔ آپ کبھی نہیں سمجھ سکتے میری محبت شہباز کے لیے کیا ہے۔ وہ تھوڑی دکھی ہوتے بولی، لیکن لہجہ بے لچک تھا۔ اسے یہ بھی اندازہ نہ ہوا کہ بچے پیدا کرنے کے لیے اسے سفیان کے قریب ہونا پڑنا، اور سفیان نے تو آج تک اس کا ہاتھ نہ پکڑا تھا، تو اور بچے کہاں سے آنے تھے۔ اچانک ہی یہ قسم بھی ٹوٹ گئی۔ سفیان نے اس کی کلائی کو تھامے اسے اپنی طرف کھینچا تو وہ ایک پل کو انبیلنس ہوتی اس کی طرف جھکی۔ میں چاہتا ہوں شہباز کے اور بہن بھائی بھی آئیں۔ اس کے اچانک کی گئی سرگوشی پہ ہما کے رونگٹے کھڑے ہوئے، دل کی دھڑکن سر پٹ بھاگی۔ وہ اس سے کیا خواہش کر رہا تھا، وہ سمجھ کے بھی انجان بن رہی تھی۔ پلکیں یک بار کی جھکی، جن پہ باری باری سفیان نے اپنے لبوں کا لمس بکھیرا۔ شرم و حیا سے اس کے چہرے پہ گہری لالی جھلکی، جو سفیان کے دل کو بہت بھلی لگی۔ کیا میرا ساتھ دو گی؟ وہ بس کسی طرح ہما کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ باندھ لینا چاہتا تھا، تاکہ وہ کبھی بھی اسے چھوڑ کے جانے کا سوچ بھی نہ سکے۔ میں سمجھی نہیں، آپ؟ وہ دھڑکتے دل سے اسے دیکھنے لگی۔ جب سفیان نے تھوڑا سا جھک کے شہباز پہ اچھے سے کمفرٹر اڑایا، اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتا دوسری جانب آتا جھک کے ہما کو اپنی باہوں میں بھر گیا۔ وہ 21 سال کی چھوئی موئی سی لڑکی اس 32 سالہ باڈی بلڈر وجود میں چھپ سی گئی تھی۔ وہ اسے یکٹک دیکھتا وہاں سے لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ ہما تو دل تھامے اسے دیکھتے جا رہی تھی۔ تو کیا اللہ نے اس کی سن لی تھی؟ آج 1 سال بعد وہ شخص اسے بیوی کا درجہ دینے جا رہا تھا، جس نے اسے صاف لفظوں میں پہلے دن باور کروا دیا تھا کہ وہ شہباز کی ماں تو بن سکتی ہے لیکن اس کی بیوی نہیں۔ اپنے کمرے میں لاتا وہ اس کا سر دھیرے سے تکیے پہ رکھتا، اس پہ ذرا سا جھکا۔ کوئی اعتراض ہو تو بتا دو، کیونکہ اس وقت میرے جذبات میرے فیصلے سے زیادہ اہم تم ہو، تمہاری سوچ اور تمہاری چاہت، اور میں ہر صورت تمہارا احترام کروں گا۔ وہ کتنے پیارے اور ٹھہرے انداز میں بات کر رہا تھا، جو ہمیشہ سے اس کا خاصہ تھا، اور یہی نرمی اور ملائمت ہما کو اپنا اسیر کر گئی تھی۔ سفیان، میں نے پہلے دن سے آپ کو اپنا سب کچھ مان لیا تھا، اور آخری سانس تک آپ سے وفا نبھاؤں گی۔ وہ ابھی تک اس کے گلے کے گرد باہیں حمائل کی دھڑکتے دل سے بول رہی تھی۔ کبھی پچھتاوا تو نہیں ہوگا؟ وہ اس کی کمر کے گرد ہاتھوں کی گرفت بڑھاتا مخمور لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ یہ سوال تو آپ خود سے پوچھیں، وہ تھوڑا اتراک کے بولی۔ ایک پل کو وہ اس پیاری آنکھوں والی لڑکی کو دیکھنے لگا۔ تم جانتی ہو مجھ سے دوغلا پن نہیں ہوتا، اگر کر سکتا تو 1 سال کا گیپ نہ آتا۔ میں جب بھی تمہارے پاس آنا چاہتا تھا مکمل تمہارا بن کے آنا چاہتا تھا۔ آج اگر آ رہا ہوں تو دل اور دماغ صاف کر کے آ رہا ہوں، تاکہ تمہارے نام کی نیم پلیٹ لگ جائے یہاں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے دل کے مقام پہ رکھ گیا۔ کیا محبت کے بعد محبت ممکن ہے؟ وہ اس کے دھڑکتے دل کا شور سنتی بہکی تھی۔ نہیں، محبت تو میں کر چکا ہوں، اپنے حصے کی۔ وہ اس کی دونوں ہاتھوں میں انگلیاں الجھاتا ہونٹوں کو اس کے لبوں سے مس کر رہا تھا۔ جہاں اس کی یہ حرکت جان لیوا تھی، وہیں اس کے الفاظ نے ہما کا دل توڑ دیا، جبکہ اس کی بات ابھی مکمل کہاں ہوئی تھی۔ محبت تو اپنے حصے کی کر چکا ہوں، لیکن تم سے عشق کروں گا۔ وہ اس کے لبوں سے لپٹا تھا، جبکہ وہ اپنا سانس روکے اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ بھاری بھرکم مسلط والا شخص، وہ کہاں اس سے مقابلہ کر سکتی تھی؟ لیکن پھر بھی وہ بہت محبت سے اسے اپنی آغوش میں لیے جا رہا تھا، ذرا سی بھی تکلیف نہیں دے رہا تھا، اور ایک بار پھر ہما اس کی اسیر ہوئے جا رہی تھی، اور دل سے اپنا آپ اسے سونپ دیا۔ نہ کچھ دن پہلے نکاح ہوا، اب رخصتی بھی؟ اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ کچھ دن تو سکون سے رہنے دے مجھے۔ نور کی دہائیاں پھر سے شروع ہو گئی تھیں، لیکن نگہت بیگم نے بھی کان نہ دھرے اور رخصتی کی ڈیٹ فائنل کر دی، جو اگلے ہفتے کی تھی۔ اتنے کم وقت میں کیسے ہوگی ساری تیاری؟ نور سحر نے پھپھو کو دیکھتے منہ بنایا۔ تمہارے انکل نے یہ پیسے دیے ہیں، جاؤ جو جی کرتا ہے لو، پر رخصتی وقت پہ ہو، اس لیے واویلا مچانے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ نگہت بیگم نے اسے صاف لفظوں میں وارن کیا تھا، جبکہ شاپنگ کا نام سن کے اس کی تو آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ آؤ پھر آؤ، دیکھا نہ تاؤ۔ مشال کو لیے وہ مارکیٹ نکل گئی اور اپنی پسند کی ہر چیز خریدی، لیکن اس بار ڈرائیور کو ساتھ لے کے گئی تھی۔ مارکیٹ سے نکلتے اچانک کسی نے اسے زور سے پش کیا تو وہ گرتے گرتے بچی۔ پاگل کے بچے، الو کی دم، اندھا ہے کیا؟ وہ بے نکت اسے سنانے لگی۔ کیا ہے تجھے؟ اندھی خود ہے اور مجھے باتیں سنا رہی ہے۔ وہ شکل سے عجیب لگ رہا تھا، جیسے کوئی دہشت گرد ہو۔ تم مجھ سے ٹکرائے ہو۔ نور بھی کہاں ہار ماننے والی تھی، پیچھے ہی پڑ گئی۔ وہ شخص جان چھڑا کے آگے بڑھا، لیکن نور نے بھی اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ معافی مانگو ورنہ پولیس کے حوالے کروں گی۔ نور چھوڑو اسے، کیا بدتمیزی ہے؟ مشال نے اسے روکا، لیکن وہ کہاں سننے والی تھی۔ اچانک ہی پولیس وہاں آن پہنچی۔ اس شخص نے گھبرا کے نور کو ہی اپنی گن پوائنٹ پہ لے لیا۔ نور! مشال چیخی تھی۔ یکدم وہاں ہلڑ دھڑی شروع ہو گئی۔
نور کو وہ اپنے قبضے میں کیے پیچھے ہٹتا جا رہا تھا۔ پولیس والے بھی اس پہ گن تان چکے تھے، پر نور بالکل بھی نہیں گھبرائی۔ اسے خود کو سچویشن سے نکالنا آتا تھا، لیکن اچانک زوار کو سامنے سے آتا دیکھ وہ ساکت ہوئی۔ اف، یہ کدھر سے آ گئے؟ رفیق، لڑکی کو چھوڑ دو ورنہ۔ زوار نے اس پہ گن تانی۔ اپنی پولیس فورس کو لے کے پیچھے ہٹو، ورنہ یہ لڑکی جان سے جائے گی۔ ابھی اس نے بات مکمل ہی کی تھی، نور نے ہاتھ میں پکڑا بیگ جس میں اس نے جوتے رکھے تھے، زور سے اس شخص کے منہ پہ دے مارا کہ ایک پل کو وہ تڑپ کے رہ گیا۔ اس کے ہاتھ کی گرفت نور سے ہلکی ہوئی تھی، جس میں نور اسے پیچھے دھکا دیتے زوار کی جانب بھاگی۔ اس شخص نے سنبھلتے ہی نور کا نشانہ لیا، لیکن زوار نور کو اپنے آغوش میں لیے دوسری طرف جا گرا اور نشانہ خطا ہو گیا۔ اگلے ہی پل زوار نے اس کے بازو پہ ایک فائر کیا تو گن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے نیچے گری اور پولیس اہلکار نے اسے اپنی حراست میں لے لیا، جبکہ نور اپنے اور گرے زوار کو دیکھ رہی تھی، جس نے اسے چھوا تک نہ تھا، بلکہ وہ اپنی کلائیوں پہ گرا اب سیدھا ہو رہا تھا۔ اسی پوزیشن میں اس نے فائر بھی کیا تھا۔ کھڑے ہوتے اس نے نور کی جانب ہاتھ بڑھایا، جسے ایک پل کو دیکھتے وہ اپنا نازک ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھ میں تھما گئی۔ دونوں کی ایک پل کو نظریں ملی تھی۔ یہاں کیا کر رہی تھی؟ اور جو تم نے اس کے ساتھ کیا کچھ بھی ہو سکتا تھا، اتنا بہادر بننے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اسے ڈبٹ رہا تھا۔ ویسے آپ کو میرا شکر گزار ہونا چاہیے، میری وجہ سے وہ مجرم پکڑا گیا۔ نور نے ناک سے مکھی اڑائی۔ تم؟ زوار ابھی کچھ کہتا کہ مشال بھاگتی ہوئی نور کے پاس پہنچی۔ شکر ہے نور تم ٹھیک ہو، میں تو ڈر گئی تھی۔ مشال نے زوار کو دیکھا تو فوراً سلام کیا۔ تم دونوں ہمیشہ اکیلی نکلتی ہو باہر؟ وہ ماتھے پہ بل ڈالے دونوں کو آڑے ہاتھوں لے گیا۔ جب دو لوگ ایک ساتھ ہوں تو وہ اکیلے کیسے ہوں گے ایس پی صاحب؟ نور کی بات پہ زوار نے اس کی جانب مڑتے گھوری ڈالی۔ زوار بھائی، ہم نے شادی کی شاپنگ کرنے آئے تھے، اصل میں کل مہندی ہے نا؟ مشال نے مسکرا کے کہا۔ شکر کرو تمہاری کزن بچ گئی، ورنہ جس طرح کی سچویشن تھی نا، مجھے تو لگتا تھا سیدھا جنازے پڑھوانا اس نے۔ وہ مذاق اڑاتا بولتا آگے بڑھا کہ نور نے ایک دم اس کو بازو سے پکڑے اپنی طرف موڑا۔ اس کے چہرے پہ شدید غصہ آ گیا۔ جنازہ پڑھا جائے میرے دشمنوں کا، میں تو بنوں گی دلہن، سمجھے آپ؟ چلو مشال۔ وہ اسے سناتی اپنی راہ لے گی، جبکہ زوار تو اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھتا ہی رہ گیا۔ تم سے تو ویڈنگ نائٹ میں ہی ملاقات ہوگی مس منکوہا۔ وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوا۔ اچانک ہی ہما، سفیان اور شہباز کی آمد پہ گھر بھر میں رونق چھا گئی۔ ہما نے تو سفیان کو منع کیا کہ ابھی کچھ وقت پہلے ہوا آئے پاکستان سے، اب نہیں جاتے، لیکن سفیان اسے اس کے بھائی کی شادی پہ لے کے آیا تھا، اور سونے پہ سہاگا سما بھی افیان کے سنگ زوار کی شادی اٹینڈ کرنے پہنچ گئی تھی۔ بہت اطراع کہ وہ سب سے ملی، جبکہ زرگل خانم نے ہما سے اس بابت دریافت بھی کیا کہ وہ کیوں آئی ہے۔ موری اس کی خواہش تھی کہ پاکستان ہے اس شادی پہ، تو سفیان سے منع نہ ہو سکا اور ساتھ لے آئے۔ اس کے آنے سے مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہما، لیکن میرا بیٹا اپنی زندگی کا نیا آغاز کرنے جا رہا ہے، میں نہیں چاہتی کہ کچھ بھی برا ہو۔ مورے کیوں فکر کرتی ہیں؟ لالا کی زندگی میں آنے والی نور سحر ہے، اور وہ لالا کی زندگی میں نور ہی نور بھر دے گی، آپ دیکھنا۔ وہ ماں کے گلے لگے انہیں مطمئن کر رہی تھی، جبکہ باہر دروازے کے پاس کھڑے ہوتی ان کی ساری باتیں سنتی سیماب تلخیاں ہنسی ہنسی۔ بہت خوبصورتی سے پورا خان مینشن سجایا گیا تھا۔ زوار نے چھٹیاں لے لی تھیں، ہر تھوڑی دیر بعد کسی نہ کسی بہانے وہ زوار سے بات کرتی اور اسے اپنے حسن کے جلوے دکھاتی، لیکن زوار نے ایک نظر بھی اسے نہ دیکھنا گوارا نہ کیا۔ اس کے لیے اب وہ نامحرم ہو چکی تھی، پر سیماب کو اسے زچ کرنے میں بہت مزہ آ رہا تھا۔ بہت خوش ہو اپنی شادی پہ؟ آج وہ دلہا بنا تھا، ماں نے زبردستی اس کے سر پہ صحرا سجایا تھا، جسے وہ منہ پھلاتا اور ستراتا ایک طرف رکھ رہا تھا کہ سیماب اس کے پاس سن پہنچی۔ اس کے چہرے سے ایک دم مسکان سمٹی اور سنجیدگی سے رخ پھیرا۔ ارے تم تو ایسے اگنور کرنے لگے ہو جیسے جانتے ہی نہیں ہو۔ سوچو، اگر میں نے انکار نہ کیا ہوتا تو آج تم میرے گھر بارات لا رہے ہوتے، یہ سب کچھ میرے لیے ہوتا، تم میرے لیے یہ گھر، اپنا کمرہ، اپنا آپ میرے لیے سجاتے، میں تمہارے لیے سجتی۔ وہ تھوڑا سا اس کے قریب ہوئی تو وہ زوار دانت پہ دانت جمائے نہ محسوس انداز میں اس سے دور ہوا۔ اف، تمہاری یہی ادائیں تھی جن پہ سیماب فدا تھی۔ خیر، میرے پاس جو بندہ ہے نا، وہ مکمل پیکج ہے، ٹو مچ ہاٹ اینڈ بے تہا شامیر، ایک بہت بڑا بزنس مین، تو اس کے پاس رہو نا، یہ نہ ہو اسے بھی کوئی تم جیسی ہی لے اڑے۔ وہ اس کی جانب پلٹ کے گہری سنجیدگی سے بولا، جبکہ اب رخ سامنے کھڑے فیان پہ تھا، جس کے پاس ایک بہت ہی ماڈرن لڑکی کھڑی تھی جو ان کی ہی کوئی کزن تھی۔ اس کی نظروں کی سیر میں دیکھتے سیماب کے ماتھے پہ بل پڑے اور اس پل زوار سر جھٹکتا وہاں سے ہٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد رخصتی کا شور اٹھا تو نور سہج سہج کے قدم رکھتی وہ زوار کے سنگ گھونگھٹ اوڑے ایک ایک قدم چلتی جا رہی تھی۔
ذرا سا لڑکھڑا ہی تھی کہ زوار نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ اس پل نور کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیسے وہ اس کے کہے بنا ہی سب سمجھ گیا تھا۔ سب کی دعاؤں میں وہ زوار کے سنگ رخصت ہو گئی۔ خان مینشن میں اس کا پرتپاک استقبال ہوا۔ چھوٹی موٹی رسمیں جاری تھیں، جبکہ دور کھڑی سیماب اکیان سے منہ بنائے ان سب کو دیکھ رہی تھی اور افیان اس کو مسلسل منا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ہنس مکھ سے نور کو زوار کے روم میں پہنچا دیا گیا، جو بہت سمپل لیکن پیاری اور ڈیسنٹ سی سجاوٹ سے سجا۔ نور کو بہت اچھا لگا۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ ایک لڑکی اندر آئی۔ اس کے چہرے پہ طنزیہ مسکان تھی، جبکہ دکھنے میں کافی خوبصورت تھی۔ میرے چھوڑے ہوئے شخص سے شادی کر کے کیسا لگ رہا ہے؟ اس کی بات پہ نور کے چہرے پہ یکدم سایہ لہرایا۔ ارے اتنا حیران مت ہو ڈیئر، میری شادی ہو چکی ہے اور بہت بڑے بزنس مین سے۔ مجھے تو اس ایس پی میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ یہی میرے پیچھے پڑا تھا کہ شادی کرنی ہے تو سیماب سے کرنی ہے، ورنہ کسی سے نہیں۔ وہ مذاق اڑا رہی تھی اور نور کو سمجھ نہ آیا کہ اسے کیا جواب دے۔ ویسے بائی دا وے ٹوٹلی ارینج میرج ہوگی ہے نا؟ وہ ذرا قریب ہوتے رازداری سے پوچھ رہی تھی۔ ظاہری بات ہے، اپنے حصے کی محبت تو وہ کر چکا مجھ سے۔ شہادت کی انگلی اپنی طرف کرتے فخری انداز میں بولتی نور کو وہ سخت زہر لگی۔ تبھی دروازہ کھلا اور ہما اندر داخل ہوئی۔ اس کے ساتھ ملازمہ بھی تھی، جس نے کھانے پینے کا کافی سامان اٹھا رکھا تھا۔ سیماب کو وہاں دیکھ وہ لب بھینچ گئی اور دوسری طرف نور کے دھواں دھواں ہوتے چہرے کو دیکھتی وہ گہرا سانس بھر گئی۔ اچھا، اب نند سے اپنے لاڈ اٹھواؤ، صبح ملاقات ہوگی، بائے۔ وہ ایک ادا سے بال پیچھے کرتی باہر نکل گئی۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ نور کی آنکھیں نم ہو رہی تھی۔ ہما کو سمجھنے میں دیر نہ لگی۔ سیماب اپنے طنز کے تیر برسا گئی ہے۔ نور، ادھر دیکھو ہماری طرف۔ وہ کچھ بھی بول کے گئی ہو، اس کی باتوں پہ دھیان مت دو۔ وہ صرف زہر پھیلانا جانتی ہے، بگاڑنا جانتی ہے۔ کسی کی باتوں میں آ کے اپنے اس پیارے رشتے کو برباد مت کرنا۔ ہما نے اسے پیار سے سمجھایا۔ کیا واقعی زوار اس لڑکی کو پسند کرتے تھے؟ یہ سوال نور نے اپنا آپ مار کے پوچھا۔ دیکھو نور، یہ قدرتی اور فطری عمل ہے۔ گھر والے جہاں رشتہ پکا کرتے ہیں، وہی انسان کی سوچیں بھی چلی جاتی ہیں۔ جیسے تمہاری سوچوں کا محور لالا بن گئے، ان کا رشتہ بھی ہوا تھا۔ نور کو ایک اور جھٹکا لگا۔ اسے سمجھ نہ آیا سیماب کیا کیا تیر چلا کے گئی۔ صرف رشتہ ہی ہوا تھا نور، اور وہ ٹوٹ بھی گیا، اور یہ سب 1 سال پہلے ہی ہوا۔ اب تو سیماب کی شادی بھی ہو گئی ہے۔ مجھ سے کیوں چھپایا؟ اتنا بڑا دھوکہ۔ وہ اپسیٹ ہو رہی تھی۔ پلیز نور، بتانے لائق اس میں کچھ نہیں تھا۔ آپ لوگوں نے زبردستی مجھے زوار کی زندگی میں شامل کر دیا، اور آپ کہتے ہیں؟ وہ ہچکی بھر گئی۔ ایسا کچھ نہیں، لالا نے اپنی مرضی سے تم سے شادی کی ہے، بے شک کوئی بھی قسم لے لو۔ ہما پریشان ہو گئی۔ تبھی دروازہ کھلا۔ میں کبھی معاف نہیں کروں گی آپ کے لالا کو، مجھ سے جھوٹ بول کے رشتہ قائم کیا۔ اس کی آخری بات زوار سن چکا تھا، اور باہر جو سیماب اس پہ طنز برسا کے گئی تھی، اس سے بھی وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ اس کی ویڈنگ نائٹ اچھے سے اسپائل ہو چکی ہے۔ ہما، آپ جائیں، مورے بلا رہی ہیں، اور شہباز بھی تنگ پڑ رہا ہے، اسے نیند آ رہی ہے۔ وہ ہما کو اس پریشانی سے نکالتا بہت سنجیدہ اور مطمئن بھرے انداز میں بولا، لالا وہ ہما جو کہا وہ کریں، جائیں۔ اس بار لہجے میں ذرا سی سختی تھی۔ ہما خاموشی سے اٹھ کے باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے زوار نے دروازہ لاک لگایا اور وہیں ایک طرف بیٹھتے دودھ کا گلاس اٹھاتے لبوں سے لگایا، جبکہ نور کی آنکھوں سے نکلتے خاموش آنسو وہ پلک جھپکتے بنا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نور کو اس کے انداز پہ سخت غصہ آیا اور جھٹکے سے بیڈ سے نیچے اتری۔ چوڑیوں کی کھنکار نے ایک عجیب سا سر بکھیرا۔ وہ سیدھا ڈریسنگ مرر کے سامنے جاتی اپنا گلو بند اتار کے وہاں پٹخ گئی۔ باری باری سارا زیور اتارتے وہ ایک ایک چیز پٹخ رہی تھی، اور آخر میں اپنا بھاری دوپٹہ بھی غصے سے اتار کے چیئر پہ پھینکا۔ پر اگلے ہی لمحے اپنے حلیے پہ نگاہ پڑی تو ساکت رہ گئی۔ سانس بھی جیسے سینے میں اٹک گیا۔ شارٹ بلاؤز جس میں کمر اور پیٹ تھوڑا تھوڑا دکھائی دے رہا تھا، ڈیپ بیک گلا اور فرنٹ بھی اس کے حسین نشیب و فراز کو عیاں کر رہا تھا۔ وہ سب کچھ جو ایک دوپٹے نے چھپایا ہوا تھا اب زوار کی نظروں کے حصار میں تھا۔ وہ بالکل ساکت ہی رہ گئی۔ اب اس سے ہمت نہیں پڑ رہی تھی دور پڑا اپنا دوپٹہ ہی اٹھا لیتی۔ زوار خان نے خالی گلاس ایک طرف رکھتے اس کی جانب پیش قدمی کی۔ اس کے اپنے جانے بڑھتے قدم دیکھتی وہ سہم سی گئی۔ کیا ہوا؟ رک کیوں گئی؟ کنٹینیو کرو۔ وہ اس کے پیچھے کھڑا ہوتا اس کے کان میں سرگوشی کرتے بولا، دور رہے مجھ سے، قریب آنے کی ناکام کوشش مت کرے۔ وہ اپنے جذبات پہ لگام ڈالتی پلٹ کے دوپٹہ اٹھانے لگی کہ زوار نے ایک دم اس کی کلائی تھامے اسے اپنی جانب کھینچا۔ وہ سیدھا اس کے چٹانی سینے سے جھٹک رہا ہے۔ دوپٹے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے زیادہ حسین لگ رہی ہو۔ وہ اس کے سر سے پیر تک مخمور نگاہوں سے دیکھتا تپا گیا۔ میرے ساتھ نا پولیس مین کی طرح ٹھڑکی پن مت دکھائیں۔ محبت کسی سے اور شادی کسی سے،
وہ تیز لہجے میں بول گئی، لیکن اگلے ہی لمحے اپنے الفاظ پہ وہ الجھ کے زوار کو دیکھنے لگی۔ آیا وہ غصہ ہے یا نہیں؟ محبت نہیں کی تھی، صرف پسند تھی، اور پسند تو مجھے انجلینا جولی بھی ہے، تو کیا اس سے بھی شادی کر لیتا؟ اس کے برجستہ جواب پہ نور تو حیرت زدہ رہ گئی۔ اب یہ جولی مولی کون ہے؟ وہ منہ بناتے بولی، یا اللہ، نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ ان کے چکر ہیں، اور مجھے یہ بندہ مل گیا۔ وہ دہائی دینے لگی۔ اللہ معاف کرے، کیسے الزام لگا رہی ہو یار مجھ پہ؟ ایسا نہیں ہوں میں، بہت سنبھال کے رکھا ہے میں نے خود کو۔ اس کی بات پہ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ اچھا پھر کون ہے یہ مولی؟ یہ ہالی ووڈ مووی کی ہیروئن ہے یار، کیا کمال کا فگر ہے۔ اوف، کیسا فگر؟ آپ کو شرم نہیں آتی ایسی لڑکیوں کو دیکھتے؟ وہ اب اس کی کلاس لگانے لگی تھی۔ یار یہ بات بہت پرانی ہے، اب تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ وہ بوڑھی ہو چکی ہے بیچاری، تو جیلس مت ہو۔ ویسے فگر تمہارا بھی کمال کا ہے۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اس کا دل دھڑکا گیا۔ کیا بول رہے ہیں؟ چھوڑے مجھے۔ وہ بہت سخت گھبرا رہی تھی۔ سنو، وہ ایک دم سنجیدہ ہوا اور پھر سب کچھ بتاتا چلا گیا، جیسے سیماب اس کی زندگی میں آئی اور پھر چلی گئی، بالکل ہوا کے ایک جھونکے کی طرح۔ اس کی ساری بات سنتے نور تھوڑا شرمندہ ہو گئی۔ مجھے یہ سب نہیں پتا تھا، وہ اب کی بار ڈھیلے انداز میں بولتی زوار کو مسکرانے پہ مجبور کر گئی۔ ظاہری بات ہے یہ بات کسی کے لیے اہمیت نہیں رکھتی، لیکن اچانک ایک تیلی لگنے سے آگ بھڑکی ہے۔ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو میں کبھی صفائی نہ دیتا۔ تم بیوی ہو، آج ہماری شادی کی پہلی رات ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ ہمارے بیچ کچھ بھی ایسا ہو جس سے ہماری آنے والی زندگی میں دشواریاں آئیں۔ صاف لفظوں میں بات کروں تو میں پولیس والا لیکن سادہ سا بندہ ہوں، تمہاری طرح کا کمال فگر نہیں میرا۔ وہ اسے اب چھیڑ رہا تھا، جبکہ اس کا باڈی شیپ دیکھتے وہ اپنی نظریں چرا گئی۔ وہ ایک مکمل مردانہ وجاہت کا شاہکار تھا، کسی بھی لڑکی کا آئیڈیل ہو سکتا تھا، اور وہ ایسی باتیں کر کے نور کو تنگ ہی کر رہا تھا۔ میں چینج کر لوں؟ نور سے کوئی بات نہ بنی تو منمناتے ہوئے بولی، کر لو اگر کمفرٹیبل نہیں ہو تو۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے چھوڑ گیا۔ کیا آپ کا دل نہیں کہ میں چینج کروں؟ اچانک اس کے پوچھنے پہ وہ ٹھٹک کے رکا۔ میرا دل ہے کہ تمہیں اس سے روپ میں اپنے سینے سے لگا کے کچھ گستاخیاں کر لوں۔ اس کی بات پہ نور گھبرا کے چیمتی فوراً ڈریسنگ روم میں بند ہوئی، جبکہ زوار گہرا سانس بھرتا اپنی قمیض اتار کے دور اچھال گیا۔ اس کے دماغ میں سیماب کی باتیں ابھی تک گردش کر رہی تھیں۔ ہر ایک کا ماضی ہوتا ہے مسٹر ایس پی، جیسے تمہارا ماضی میں ہوں، اسی طرح تمہاری بیوی کا ماضی بھی کوئی نہ کوئی ہوگا ہی۔ اس دور میں کون بچ سکا اس محبت نامی بلا سے؟ اس کے ذہن میں بجھے تیر ابھی تک زوار کے کانوں میں زہر گھول رہے تھے۔ وہ چاہ کے بھی نور سے یہ سب نہ کہہ سکا۔ کیا اس کا بھی کوئی ماضی ہے تو وہ آج ہی بتا دے، لیکن اس کا دل اور اس کا ضمیر نہ مانا۔ اس کا دل بس اس بات پہ ایمان لا چکا تھا کہ وہ بہت معصوم ہے، اور اس کی معصومیت کا ہی تو وہ اسیر ہوا تھا۔ باتھ روم میں بند ہوتے وہ ٹھنڈے پانی کا شاور لیتا آدھے گھنٹے بعد باہر نکلا تو کمرے میں نیم روشنی تھی، اور نور بیڈ پہ کمفرٹر میں گھسی سر سے پیر تک خود کو کور کیے ہوئے تھی۔ گیلے بالوں کو خشک کرتا وہ بھی بستر کی جانب بڑھا اور دوسری طرف لیٹا تھا۔ اس کی موجودگی محسوس کرتے نور دل و جان سے کانپی۔ ابھی اس کی دھڑکنیں سنبھلی نہ تھیں کہ زوال کے لبوں نے اس کے کان کی لو کو چھوا تو وہ بے اختیار جھرجھری لے گئی۔ اس کے ہاتھوں کی گردش بڑھتے نور کو اپنے گرفت میں لینے لگی۔ نور نے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لیں۔ دھیرے سے اس کو اپنی جانب موڑتے وہ اس کی سانسوں میں سانسوں کو الجھاتا اس کی دھڑکنوں کو اس بار ساکت کر گیا۔ اس کی گرفت تھوڑی سی سخت ہوئی تھی کہ وہ تڑپ گئی۔ کیا ہوا؟ زیادہ سخت کر گیا؟ زوار نے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹاتے فکر مندی سے پوچھا۔ آپ کے ہاتھ ہیں یا ہتھوڑے؟ وہ اس کے بھاری ہاتھوں کو اپنے نرم ہاتھوں میں لیتے منہ بناتے شکوہ کر گئی۔ اس بار زوار کا کہکا برجستہ تھا۔ یو آر امپاسبل۔ اتنا کہتے وہ اس کے لبوں پہ جھکتا اس کی بولتی بند کروا گیا۔ وہ جو اس کے سینے پہ ہاتھوں سے پش کے مزاحمت کر رہی تھی، اس کی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پہ اپنی انگلیاں الجھاتے سائڈ بیڈ پہ پن کرتے وہ اسے مکمل اپنی دسترس میں لے گیا۔ دھیرے دھیرے گزرتی رات میں اس کی شدتیں کبھی نرمی اختیار کرتی، کبھی بے انتہا جنونی ہو جاتی۔ اس ایس پی کے جان لیوا لمس کو سہنا اس بیچاری نور کی بس ہی گئی تو اگلی صبح وہ اس کے اٹھنے سے پہلے ہی اٹھتی فوراً شاور لے چکی تھی۔ زوار کی آنکھ کھلی تو نور کو نکسک تیار پایا۔ کہیں جا رہی ہو؟ مندی مندی آنکھیں کھولتے اسے دیکھا۔ ناشتہ کرنے، بہت بھوک لگی ہے، اس نے بنا زوار کی جانب دیکھتے کہا۔ مجھے بھی لگی، رکو ایک ساتھ چلتے ہیں۔ اس کے قدم باہر کی جانب بڑھتے دیکھ وہ اسے ٹوک گیا۔ میں بس 10 منٹ میں آیا، میرا ویٹ کرو۔ وہ بہت شریفوں والا مظاہرہ کرتے باتھ روم میں بند ہوا۔ نور کو شک گزرا، آیا یہ وہی ہے یا کوئی اور؟ رات بھر اپنی شدتوں سے بحال کرنے والا بندہ صبح اٹھتے ہی اور روپ میں کچھ سمجھ نہیں آیا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب زوار شاور لیتا پینٹ شرٹ پہنے اس کے سامنے آتے چٹکی بجا گیا۔ کیا ہوا مسز؟ کہاں گم ہو؟
نکلا رات کے لمحات سے۔ آج رات پھر سے پیار کر لوں گا، اب ہر گزری رات کو سوچنے نہ بیٹھ جانا۔ وہ خود پہ پرفیوم کی بارش کرتا اسے ساتھ چھیڑ بھی رہا تھا، بلکہ اس کی باتوں سے نور کے کانوں کی روؤں سے دھواں نکلنے لگا تھا۔ آپ کتنی گندی باتیں کرتے ہیں اور تم سوچتی ہو۔ وہ اس کے سر پہ فنگر سے ٹچ کرتا کبرڈ سے اس کے منہ دکھائے کا گفٹ نکال آیا اور اسے گلے میں پہنانے لگا۔ کیسا لگا ایس پی؟ یہ تو بہت پیارا ہے۔ نور بے انتہا خوش ہو گئے۔ لیکن تم سے کم۔ اب اپنی گھڑی پہن رہا تھا جب نور کو اس کی بات یاد آئی تو اس کے پاس پہنچ گئی۔ میں ایسا ویسا کچھ نہیں سوچتی۔ اچھا نا ایس پی، میں بہت شریف اور سادی سی بندی ہوں۔ یہ تو ہے، تبھی تو رات کو آہیں بھرتی۔ زوار خان، وہ اس کے منہ پہ ہاتھ رکھتی، بلش کرتی، اس کی زبان کو کنٹرول کرتی، اسے مسکرانے پہ مجبور کر گئی۔ بس اب کوئی ایسی بات نہیں کرنی، چلے سب ویٹ کر رہے ہوں گے۔ وہ اس کی کلائی بمشکل تھامے دروازے کی جانے بڑھے۔ ویسے فگر تمہارا بھی کمال کا ہے۔ میں اسے انجلینا جولی کو دیکھتا رہا۔ وہ باہر نکلتے نکلتے بھی اپنی کوہنی سے باز نہ آیا۔ ناشتے پہ سبھی ان کا ویٹ کر رہے تھے، انہیں ہنستا مسکراتا آدھا دیکھ سبھی کی جان میں جان آئی تھی، خاص کر ہما کی، ورنہ رات کو جو کچھ ہوا اس کے بعد سوچ سوچ کے وہ اپنا بی پی ہائی کر چکی تھی، جبکہ سفیان اسے لے کے اچھا خاصا ٹچی ہوا تھا۔ دونوں کو بہت خوش دلی سے ہما ناشتہ سرو کرنے لگی، جبکہ سماپ کی تیز کاٹدار نظریں ان دونوں پہ تھیں۔ نور کا بار بار شرما کے زوار کو دیکھنا صاف بتا رہا تھا کہ اس کا تیر خالی گیا ہے، وہ دونوں ایک ہو گئے ہیں۔ گہرا سانس بھرتے وہ وہاں سے اٹھ گئی۔ اس کا شوہر عفیان رات کو اسے مناتا مناتا گھر سے چلا گیا تھا اور اب ہوٹل میں اس نے رہائش کر لی تھی۔ وہ واپس کمرے میں آ گئی۔ نہ جانے کہ اسے آج شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے زوار کو ٹھکرا کے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ اتنی وجاہت اور مردانہ شاہکار جس کے مسلسل دیکھنے کے لائق تھے، نہ جانے کیسی گزری ہوگی ان کی رات۔ وہ سوچتی دل ہی دل میں بے بس ہوئی، پر اب اس کے پاس صرف پچھتاوا ہی رہ گیا تھا، کیونکہ عفیان کو اپنی بیوی سے زیادہ دوسروں کی بیویوں میں انٹرسٹ تھا، اور یہ بات وہ شادی سے پہلے ہی جانتی تھی۔ پر اس کی دولت اور مرتبہ دیکھ وہ پھسل گئی۔ امیری میں زوار خان بھی کسی سے کم تو نہ تھا۔ نور کے گلے کی چین اچھی خاصی قیمتی تھی، اس میں جڑے چھوٹے چھوٹے ڈائمنڈ اس کی بیش قیمت ہونے کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ کاش میں جلد بازی نہ کرتی تو آج زوار میرا نصیب ہوتا۔ وہ بے وقوف بس اب یہی سوچتی جا رہی تھی، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتی تھی کہ جو اللہ دیتا ہے وہ ہمارے حق میں بہترین ہوتا ہے، اور زیادہ کی لالچ میں اکثر ہم تھوڑے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ جس طرح وہ عفیان کو زج کر رہی تھی، ممکن تھا مستقبل قریب میں وہ اسے کھو دیتی۔ وہ ابھی ابھی پولیس اسٹیشن سے واپس لوٹا تھا کہ کمرے میں آتے ہی وہ پریشان ہوا۔ نور بات میں گھسی وامٹ کر رہی تھی۔ زوار فوراً اسے پکڑتا اس تک پہنچا اور اسے اپنی باہوں میں بھرا تو وہ بچوں کی طرح روتی۔ کیا ہوا؟ اس قدر ٹھنڈی کیوں پڑ رہی ہو؟ وہ فکر مند ہوا۔ ابھی میں صرف 19 سال کی ہوں، وہ منمناتے بولی۔ تو زوار نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ آپ نے مجھے پریگننٹ کر دیا۔ اب کی بار اس کے سینے سے لگی رو دی۔ اچھا واٹ؟ پہلے تو اسے سمجھ نہ آیا، پر جب بات سمجھ آئی تو وہ چلایا، مطلب میری زندگی میں نور صبا آنے والی ہے، میری بیٹی؟ وہ اتنا خوش ہوگا نور کو اندازہ نہ تھا، اور شرما کے اس کے سینے میں چھپ گئی، جبکہ زوار کا تو خوشی کے مارے برا حال تھا، اور دل ہی دل میں رب کا شکر بجل آیا، نور کے ماتھے پہ لب رکھے جس نے اس کی زندگی کو واقعی نور سے بھر دیا تھا۔ ختم شد۔